جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا شروع کرتے ہیں کہ ہم لالچی ہیں تو ہوس کرتے ہیں آپ۔ اچھا لالچ کس کا کرتے ہیں؟ لالچ پھر ایسا کریں کہ اس کا کوئی اخیر نہ ہو، اس کی اینڈ نہ ہو، وہ ختم نہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ لالچ کرتے ہیں، آپ کو ایک چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ زندگی کا لالچ کرتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مال و دولت کا لالچ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ 10-20 سال جوانی کے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خالدین فیہا جنات تجری من تحتی خالدین فیہا، کہ آپ ایسی زندگی حاصل کر لو کہ آپ اس میں ہمیشہ ہی رہو، جہاں پہ زندگی ختم ہی نہ ہو، نہ آپ کی جوانی ختم ہو، نہ آپ کی زندگی ختم ہو، اور نہ آپ کا سرور مزہ ختم ہی نہ ہو۔ اچھا اب یہ تصور کریں کہ یہ کیسی زندگی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے نا، یہ سمجھ لے کہ پلک جھپکتے ہیں۔ اچھا اس پہ پھر ہم ایک اور بات کی طرف آتے ہیں۔ ہم اس میں مسلم غیر مسلم مذہب کی تفریق نہیں کرتے۔ اب فرض کر لے کہ میرے مخاطب وہ ہیں کہ جو مذہب اسلام پہ یقین نہیں رکھتے۔ اچھا ایک بات ہے، یہ جو لوگ مذہب اسلام پہ نہیں نا یقین رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی شاید ہی، وہ ایک سیکولر ٹائپ ہیں لوگ، وہ بھی جو سائنسدان ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے اس کے بعد بھی زندگی بہرحال ختم نہیں ہوتی ہے۔ چلیں ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، جو مذہب ہے، ہندو مت ہے بہت بڑا مذہب ہے، یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں ظاہر ہے یقین رکھتا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آخرت پر تو سب کا ایمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ، ایک اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، ہم اس پر ایمان۔ اچھا ایک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو ہم نے بنایا، جیسے ہندو مت۔ دیکھیں ایک تو پکی بات ہے، قطع نظر مذہب کے اس دین کے آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آپ اس کو ایشور کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ سب مذہب اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنا اپنا خدا علیحدہ بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے جی خدا اس طرح کرتا ہے، علیحدہ علیحدہ۔ کوئی کہتا ہے تصور، کسی کا تصور علیحدہ ہے، ہندو مت کا تصور علیحدہ ہے، ہمارا تصور علیحدہ ہے، کرسچینٹی کا علیحدہ ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں جی ادھر آ جائیں آپ، تو ادھر آ کے آپ گناہ کر کے تو یہ جنت کا ٹکٹ لے جائیں۔ اچھا اسی طرح جنت کے ٹکٹ ہمارے میں بھی بانٹتے ہیں، ہم میں بھی بانٹتے ہیں کہ جی آپ یہ کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، ہر ایک کے لیے بہتری کرے، جس کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ اچھی بات ہے، کسی کے خدا کو نہ برا کہنا چاہیے، اور جو بھی انسان جس مذہب کا پیروکار ہے، جس فرقے کا پیروکار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایز اٹ از بہرحال عزت کرنی چاہیے۔ کہ
یہ بھی پکی بات ہے کہ جو بندہ بھی جس فرقے میں جس مذہب میں جہاں پر لگا ہوتا ہے نا، اس کی نیت بہرحال یہی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ یہ سوچ کر نہیں لگا ہوتا، عمل کر رہا ہوتا کہ یہ غلط ہے تو میں اس پر امپلیمنٹ کر لوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ شعوری سطح اس کی بلند ہوتی جائے، وہ کرتا جائے تو اس میں بہتری آتی جائے گی۔ بات کر رہے تھے کہ لالچ کی، اگر لالچ آپ نے کرنا ہے نا، آپ کہتے ہیں فرض کرے پیسے کماتے ہیں تو اسی لیے کماتے ہیں نا کہ جی آپ کے بڑھاپے میں کام آئے۔ اچھا بڑھاپا تو ہوگا 10 سال کا، 5 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، آپ پیسے کماتے ہیں جی آپ کی اولاد کے کام آئیں گے۔ اولاد کوئی ایسا ہے سچ فنکشن نہیں ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی آپ کئی دفعہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اولاد پہ آپ نا تھوپ دیتے ہیں، کئیوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی غلط کام کرتے ہیں، بچے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ قسم کی اس طرح کہ آپ اپنے جرم کا مطلب ہی نا دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، اون نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ اس لالچ کو ذرا لمبا کھینچ لیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو آپ بہتر لالچ تو یہی ہے کہ آپ اگر وہ زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس کا بندوبست کریں۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس زندگی کی بہتری چاہتے ہیں، ہمیشہ کا خلود چاہتے ہیں، ہمیشگی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرف آنا چاہے گا کہ آپ اپنے اعمال بہتر کریں۔ جو آپ اعمال کرتے ہیں انہی میں، ان اعمال میں ان کا مکافات عمل ہوتا ہے، اس کی جزا ہوتی ہے، اس کی سزا ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ وہ نظر آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ جو کذب ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، وہ کہتے ہو کہ ایمان لے آئے اور اس پر لاتے نہیں، تو اس کا اثر آپ کی نفسیات پر ہی پڑتا ہے۔ اسی نفسیات کی وجہ سے آپ کو بے چینی لگ جاتی ہے، انسان کو بے چینی لگ جاتی ہے، وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو بہت اچھے بیڈ پہ بھی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔